ہمارے یہاں بھی حمد ہوتی ہے نا، تو ہم اسکول میں حمد پڑھا کرتے تھے، اس رب کی حمد ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. یہ آپ نے بھی پڑھی ہے کہ نہیں؟ اسکول میں ہم پڑھتے تھے چھوٹی کلاسوں میں نا، دوسری تیسری میں یہ ہوتی ہے، اس رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. تو اللہ نے ذرا گائے بنائی ہے، کوئی شے نہیں بنائی. اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا حمد لکھی، جو کہ ان کا مزاج تھا حضور کی غلامی کا، محبت کا، تو مدینے کی طرف منہ کر لیا تھا اور اب حمد لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت. اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان دکھایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدا. کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی جب آپ نسبت کریں گے تو یہ نہیں کہنا کہ معاذ اللہ جانوروں کا رب، حالانکہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا. اللہ نہیں حیا کرتا کہ مچھر کی مثال بیان کریں یا اسے بڑھ کر، اور اسے مچھر کا رب کیوں کہتے ہو؟ کہو حضرت موسیٰ کا رب، حضرت عیسیٰ کا رب، حضرت نوح کا رب، حضرت ابراہیم خلیل کا رب. تو اعلیٰ شے کی طرف اپنے رب کریوں کی نسبت کریں. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ گائے کی نسبت دنیا نے کرتے رہے تو گائے کی نسبت کیوں کریں؟ مدینے والے رسول کی نسبت کیوں نہ کریں؟ اور وہ نسبت کیوں نہ کریں جو نسبت اللہ بھی پسند کرتا ہے، جو نسبت اس طرز کی نا. قرآن پاک میں یہ واحد آیت ہے اس طرز کی. اللہ کہتے ہیں فلا وربک، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. آپ کبھی آیتوں کا بھی مزہ لینا سیکھیں. فلا وربک یہ نہیں کہا کہ محبوب مجھے اپنی قسم، یہ نہیں کہا. فلا وربک محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. وہ رب فرماتا ہے کہ کیا شان ہے رب کریم کی جس نے تیرے جیسا محبوب بنایا. فلا وربک محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان دکھایا. اب دیکھو حمد ہو رہی ہے، کہتے ہیں تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان افکار. اب دیکھیں آپ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور کے تمام صحابہ عادل ہیں، نبی پاک کے تمام صحابہ عادل ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اور حضور کی ساری اولاد قابل احترام، ساری. یعنی ایک تو ہے نا کہ امام حسن حسین کا، امام زین العابدین کا اور امام جعفر صادق کا ادب کرنا. اعلیٰ حضرت کے گھر میں نا ایک ملازم کی ضرورت تھی، تو ایک ملازم رکھا گیا تو بعد میں پتہ چلا سید ہے. یعنی ایک تو یہ کہ وہ سادات کرام، اور یہ کہ ہمارے دور کے اندر جو حضور کی اولاد ہے اس کی تعظیم بھی اعلیٰ حضرت. حضور یہ سید ہے، بچہ ملازم رکھا گیا. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بھائی سن لو، پہلی بات تو یہ کہ تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا یہ سید ہے، لیکن یہ کہ اب اگر یہ آئے گئے ہیں تو پھر اب میرا حکم یہ ہے کہ تنخواہ جتنی طے کی ہے نا وہ تنخواہ سمجھ کے نہیں، نذرانہ سمجھ کے. ہر مہینے شاہ جی کو پیش کی جائے اور شاہ جی کو کوئی کام نہ کہا جائے، البتہ شاہ جی جو حکم کریں وہ کام جلدی سے کر دیا جائے. یہ رویہ ہے. اور اعلیٰ یہ آج لوگوں کا اپنا رنگ ہے بات کرنے کا. اور فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ وہ واحد ہستی ہیں کہ یہ ذوق صرف اعلیٰ حضرت نے دیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ لوگ، یعنی بڑے نہیں، بزرگ نہیں، عالم نہیں، مفتی نہیں، بچہ بچہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. دلیل کیا ہے کہ تو ہے عین نور اور تیرا سب گھرانہ ہی نور. تو تمام صحابہ عادل ہیں، عدول. بلکہ اعلیٰ حضرت اہل بیت کی بات کرتے ہیں. کسی نے میرے اعلیٰ حضرت سے مسئلہ پوچھا، توجہ ہے دوستوں کی میری بات. کسی نے مسئلہ پوچھا کہ سید کو زکوٰۃ لگتی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ کہہ دیتے نہیں لگتی. اعلیٰ حضرت نے اس پر رسائل لکھے، دلائل دیے، جواب دیا کہ نہیں لگتی. لیکن پھر نہ 2 صفحے اپنی مرضی کے بھی لکھے. توجہ ہے میری بات پر؟ میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ کو؟ کچھ بندے ہلکی ہلکی ہاں نہ کرتے ہیں، کچھ وہ بھی نہیں کرتے. اللہ بھلا کرے، دال سینیاں بیچنے والے کا انہیں بھی بندے کام لا دیا.
کچھ اس کام بھی لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، میں نے تو بھلے کی دعا کی ہے نا جی، اللہ ان کو بھی بے شمار برکت دے۔ تو آپ، میں بس چونکہ آپ کو پتہ تھوڑی تقریر کرنے والا مولوی ہوں تو میں نے جلدی چلے جانا ہے، آپ میری بات پہ غور کریں تھوڑی دیر۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پہلے اس پر دلائل دیے، حضور کی ساری اولاد کو زکوٰۃ نہیں لگتی، پھر فرمانے لگے آخر میں اپنی مرضی سے لکھتے ہیں۔ سائل کا سوال پورا ہو گیا، پھر فرمانے لگے یہ بتاؤ کہ سید کو زکوٰۃ بھی دینی ہے؟ اور کیا خوبصورت انداز ہے بریلی کے امام کا، فرمانے لگے اپنے مال میں سے جو طیب ہے نا، طیب، سارا مال بھی طیب نہیں نہ ہوتا، فرماتے مال میں سے بھی چن کے طیب و طاہر مال نکالو اور جا کے سیدوں کو نذرانہ پیش کر دیا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے وہاں حدیث لکھی ہے ابن ثاقب اور کنز العمال کے حوالے سے، یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی، دیکھیں بات کہاں چلی گئی، جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب وہ قیامت میں مجھ سے ملے گا تو میں خود اسے صلہ عطا کروں۔ اب اعلیٰ حضرت ہے نا لکھنے والے، وہ حدیث کی شرح کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں میں صلہ دوں گا جب وہ ملے گا۔ آپ فرماتے ہیں صلہ جب حضور دیں گے پھر تو کرم کا دریا بہے گا، لیکن ہمارے لیے تو اتنا ہی صلہ کافی نہیں کہ حضور فرماتے ہیں جو عبد المطلب کی اولاد سے نیکی کرے گا وہ مجھ سے ملے گا۔ یہ چھوٹا صلہ ہے کہ ہماری حضور سے ملاقات ہوگی۔ تو اہل بیت کے ساتھ کیا، پھر صحابہ کو کہا یہ سارے عادل ہیں، عدل۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ میری بات آپ زیادہ توجہ سے سنیں۔ دیکھو بڑی ذمہ داری سے ایک بات اچھے طریقے سے سمجھ لینا، یہ صحابہ کی مخالفت ہوتی ہے نا، اس کی بہت بڑی وجہ ہے۔ قرآن مجید کے ڈائریکٹ مخاطب صحابہ ہیں۔ آپ قرآن مجید کی تفسیر پڑھیں گے تو کسی نہ کسی صحابی کی کوئی نہ کوئی بات نکل آئے گی شان نزول میں۔ پھر میری بات پہ غور کرنا، سب سے پہلی گفتگو قرآن پاک نے جو کی وہ صحابہ سے کی، اور حضور نے سب سے پہلے جن لوگوں کو دین کے لیے چنا، تربیت کی، اللہ نے حضور کو لوگ منتخب کر کے دیے، وہ صحابہ ہیں۔ اب پتہ مسئلہ کیا ہے کہ یہاں سے ویسے ہی بندہ اٹھ کے کہہ دینا کہ میں نے پیر صاحب کا ٹائم لیا ہے تو آپ کہیں گے یہ تو اسی طرح کا بندہ ہے، مشکوک سا بندہ ہے، بندہ سیاںہ ہی نہیں، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ آپ کسی سیانے بندے سے پوچھیں کہ واقعی ٹائم لیا ہوا ہے، یہ سوال کریں آپ، چونکہ عام آدمی جو ہوتا ہے اس کی بات پر لوگ اتنی جلدی اعتماد، یہ کیا شروع ہو گئی؟ اچھا میں نے کہا شاید کچھ اور بھی پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اب یہ بھی دیکھیں، اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ یہ مزامیر کے ساتھ قوالی جائز ہے، ساز باجے کے ساتھ؟ سماع اور ہوتا ہے، یہ جو آپ سنتے ہیں نا طرز کے ساتھ نعت شریف اچھے، تو یہ بھی تو محفل سماع ہی ہے، یہ بھی سماع ہے، اس کو آپ مو نام دے لیں۔ تو مزامیر کے ساتھ قوالی، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم اس طرح کی حرکتیں بزرگوں کے مزاروں پہ کرتے ہو، اسی لیے تو ان کا فیض کم ہو گیا، انہوں نے تمہاری طرف توجہ کرنی کم کر دی، فیض کم ہونے کا یہ معنی، توجہ کم کر دی۔ بار کیا بات لمبی نہ ہو جائے، واپس لوٹتا ہوں، یہ میں پھر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، سمجھ لیں کہ میں لب لباب اپنی پوری گفتگو کا عرض کر رہا ہوں۔ میرے دوست، آپ مشکوک کر دیں جب کسی بندے کو تو اس کی تو صحیح باتیں بھی مشکوک ہو جائیں گی۔ ہم نے سنی ہوئے نا بڑی پرانی مثال، شیر آ گیا شیر آ گیا شیر آ گیا، کیونکہ بندہ مشکوک ہو گیا تو بار بار کہے گا کہ شیر آیا، تو جب صحیح آیا تو لوگ ماننے کو تیار ہے۔ کسی بھی طور پر اس مثال کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب غور کریں کہ ہم نے دین لیا صحابہ سے، ہم نے حدیث لی حضرت ابو ہریرہ سے، ہم نے حدیث لی حضرت انس بن مالک سے، ہم نے خلفائے راشدین سے سیکھا کہ نبی پاک کے بعد دین کو کس طرح امت تک پہنچانا ہے، سمجھ لیں اچھی طرح۔ تو میرے بھائی اگر یہ لوگ ہی مشکوک ہو گئے تو پھر جو دین ہم تک پہنچا تھا وہ سلامت رہے گا؟
نہیں کو نہیں سمجھ آئی بات، میں خاص بات سمجھانا چاہتا ہوں بھائی. جب آپ بندہ دیکھیں نا ہمارے ہاں، میں زیادہ مشکل باتیں نہیں کرنا چاہتا، ایک اسماء و رجال کا علم ہے. جب ہمارے بچے پڑھتے ہیں نا تو ہم نا حدیث پر بحث کرتے ہیں کہ یہ حدیث کس راوی نے بیان کی، اور پھر اس راوی پر کلام ہوتا ہے کہ یہ بندہ سمجھدار ہے، یہ بندہ سچا ہے، قوت حافظہ والا ہے. اگر بندہ ٹھیک ہو تو روایت قبول کی جاتی ہے، ورنہ کہا جاتا ہے فلانا راوی کمزور ہے تو حدیث ضعیف ہو گئی. اب بات کو سمجھیں، جب آپ نے حضرت صدیق اکبر کو مشکوک کر دیا تو پتہ ہے آپ نے کس بندے کو مشکوک کیا؟ جسے قرآن نے نبی پاک کا صحابی کہا، جسے قرآن پاک نے کہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ وہ بندہ ہے جس کی صحابیت کو اللہ کے قرآن نے بیان کیا. اگر آپ نے ان کو مشکوک کر دیا تو قرآن پاک کی آیتوں کا کیا بنے گا؟ آپ تو دین مشکوک کر رہے ہیں. دین امام